اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میو قوم کی تاریخ ماشاءاللہ بہت بڑی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ ہمارا بزرگن نے چونکہ بہت بڑا قبیلہ ہو اور میواتین کی حکومت رہی ہے دہلی کے اوپر بھی، اور دہلی کے مضافات کے اوپر بھی، اور دہلی کے بہت سارا اضلاع کے اوپر بھی، وہ جو ساتھ ساتھ میوات کو پورا صوبہ ہو، تو تاریخی لحاظ سے یہ جو کاکو رانا بالوت نے سسٹم بنایا ہمارے بزرگن نے پالن کو گوتن کو، یا کے اندر حکمتی ایک تو بڑا ایزی ہو انہوں نے کٹھو کرنو کہ 12 پال اور 13 پلاکڑو اور 52 گوت ان آدمی نے، اور ان کو یونائٹ کرنا بڑا ایزی ہو، ان کے ساتھ مشاورت کرنی بہت ایزی ہی، اور یہی فارمولہ پہ کئی صدین کے ساتھ ماشاءاللہ ایک اتحاد اور یونٹی کے ساتھ گول پال اور گوت کی بنیاد پر میو قوم نے بہت سارا تاریخی جو کارنامہ سر انجام دیا۔ آج ہم بحث کرنگا اور فار دا سیک آف انفارمیشن کہ ہم اپنی نئی نسل جو ہے، نوجوان لوگ جو ہیں، کہ ان کے اندر جو پال اور گوت کی تقسیم ہے وہ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم دہنگڑ جو پال ہے وہ آج ہم انشاءاللہ زیر بحث لاواں گا کہ بہت سارا ماشاءاللہ دہنگڑ پال کا لوگ پاکستان کے اندر مائیگریٹ کر کے آیا، ہجرت کر کے آیا، اور وہ آباد ہیں پاکستان کے مختلف حصان میں، اور وہ آج پاکستان کی خدمت کر رہا۔ یہ جو پال اور گوت کو سسٹم ہے، یا میں ایسے تشبیہ دوں گا کہ یہ ایسے ہے جیسے کبھی تم نے کوئی تاج دیکھو ہوئے گو جہاں میں مختلف قسم کا ہیرا، مختلف قسم کا ہیرا جن کی اپنی روشنی، اپنی رنگت اور اپنی ہی ایک جو ہے وہ جو تمتماہٹ رہے وہ ہے، تو ایسے ہی یہ میو قوم کا مختلف ہیران کی طرح یہ جتنا بھی پال اور گوت ہاں، اور ان سے مل کے ای میو قوم کو تاج بنے ہیں۔ اور پھر اگر میں ایسے بھی کہہ دوں کہ ای جتنا بھی یہ 12 پال میون کا اور ای 13 پلاکڑوں اور ای 52 گوت، یہ جتنا بھی ہاں، چاہے وہ میں ای جو سینگل میو ہاں، چاہے وہ میں جو ہے ای جو یہ دہنگڑ میو ہاں، چاہے وہ میں بالوت ہاں، چاہے وہ میں ڈیم روت ہاں، چاہے وہ میں چھرک لوت ہاں، چاہے وہ میں جو ہے پونگ لوت ہاں، چاہے وہ میں رٹاوت ہاں، چاہے لڈاوت باگوڑیاں ہاں، چاہے کلیسا ہاں، چاہے پہاڑ پلاکڑ ہے، اور چاہے وہ کے اندر جو ہے وہ جو رٹاوت ہاں، اور بھی جو ہے یہ، تو یہ اس طرح جیسے پھولن کو گلدستہ رہے، اور پھولن کا گلدستان کے اندر اگر آپ ہر رنگ کو اور ہر کلر کو اور ہر نسل کا پھول جڑ دیو تو وہاں میں ایک بڑا خوبصورت اور ہر پھول کی اپنی مہک رہے۔ تو یہ جو پالن کو سسٹم ہے ہمارے اندر، یا یہ گوتن کو سسٹم ہے، یہ یاد رکھیو ایک گلدستر کی طرح ہے۔ اور آج ہم ایک پھول ڈسکس کریں گا، اور وہ پھول ہے دہنگڑ۔ دہنگڑ کی اپنی بہت تاریخ ہے، ان کی تاریخ جو ہے یہ دھینگڑا سو لفظ نکلو ہے، اور انگریزی میں آپ دیکھو تو پاورفل، طاقت سو ہے، پہلوانی یا کے اندر بہت سا ایسا لوگ ہیں جو ماشاءاللہ نسلاً پہلوانی پہ بھی، جو پہلوانی ویسے میوات کے اندر بھی ہی، میڑان کے اندر بھی باقاعدہ پہلوانی کر رہا، واسو ایک ہیلدی جنریشن، طاقتور جنریشن جو کہ باقاعدہ جنگن میں بھی اور اپنا دفاع کرنے میں بھی یہ چیز کام آوے ہی۔ تو یا میں جو تاریخی لحاظ سے ان کو جو بزرگ گزرو ہے وہ کو نام ہو چکمل دہنگڑ۔ یہ جو چکمل دہنگڑ ہو، یا لو اللہ تعالیٰ نے خوبی دے رکھی ہی، اور یہ خوبی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ یہ پیسہ خرچ کر رکھ رہے ہو، یہ دانی ہو، یہ سخاوت کر رکھ رہے ہو، اور یہی وجہ سے تاریخ نے یا کو نام جو ہے وہ سیو کرو، محفوظ کرو۔ آج تاریخ میں چکمل دہنگڑ کو نام موجود ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرے ہو، اللہ کی مخلوق پہ نام خرچ۔ یاد رکھیو اگر تم چاہو ہو کہ تم نے تاریخ بھی یاد رکھے اور اللہ بھی یہ چیز پسند ہے، تو پیسہ خرچ کرو، پیسہ خرچ کرو۔ وہ بندہ جو پیسہ خرچ نہ کر سکے، یاد رکھیو ہم نے سیکھ جانی چاہیے چکمل دہنگل کی طرح، وہ کبھی بھی کئی برادری کو، کئی کنبہ کو، کئی گاؤں کو، کئی محلہ کو وہ چودھری نہ بن سکے، وہ بھول جائے یہ بات ہے۔ تو چکمل دہنگل جو ہو ایک تاریخی شخصیتی دہنگل واٹی کے اندر جو ہے، اور یہ کی جو امپورٹنٹ تاریخ کے اندر جو واقعات ہیں اور جو آج بر صغیر کی تاریخ میں بھی محفوظ ہیں، وہ ایک تو ہو 1857 کی جنگ آزادی۔ 1857 کی جنگ آزادی کا ہی کہ بر صغیر کا مسلمان ای چاہوے ہا
کہ جو انگریز شاطر نے اپنے ایجنٹل کے ذریعے یہ بر صغیر کے اوپر جو ہے پورا قبضہ کر لیا ہو، انگریز یہاں پہ قابض ہوگا، انگریز اپنا نظام چلاویا، انگریزوں نے بے شمار اسلام اور مسلمان لو اور مذہب لو انہوں نے نقصان پہنچایا، انہوں نے اپنا طرز حکومت راج کرو، اپنی بیوروکریسی ڈیولپ کری۔ چنانچہ ہر قوم بر صغیر کی چاہیے کہ انگریز نے ہنسو نکاڑو، ہنسو دفع ہوا اور ہم اپنا علاقہ نے انسو واگزار گزار چکا۔ چنانچہ میو قوم نے بھی انگریزن کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لیو اور کوئٹ انڈیا میو جو تحریک کی کہ انگریز جو ہے یہیں سے بھاگ جائے، وہ ہمیں میو نے بہت وہ کو جو مرکز ہو وہ دہنگلن کو علاقہ، راسینا کو علاقہ ہو 1857 کی جنگ آزادی میں، اور پوری قوم جو ہی چاہے ہی کہ بر صغیر میں سے جو انگریزن کو تسلط ہے، قبضہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ غداروں نے انگریزوں کو ساتھ دیو، بہت سا ایسا قبیلہ نے انگریزوں کو ساتھ دیو، اور وہ غدار نے چاہیے کہ انگریزوں کو قبضہ یا بر صغیر میں جب پاکستان کے علاقہ بھی ہو، انڈیا کے علاقہ وہ قائم دائم رہنا چاہیے۔ 1857 کی جنگ آزادی جب ناکام ہو گئی تو انگریزن کا جو وفادار لوگ انگریزوں نے وہ نوازا، ان جاگیر دی، ان بہت ساری علاقہ الاٹ کرا گیا، اور جنہوں نے انگریز کے خلاف جن میں میو قوم بھی شامل ہے ان کی جاگیر جو ہے وہ سلب کر لی گئی، وہ جاگیر ان سے بے دخل کر دیا گیا، بلکہ وہاں میں بہت سا میون کے خلاف بہت زیادہ بڑا آپریشن کرا گیا۔ لیکن بات ہی کہ جو انگریزن نے جو بھیجو ہو جنرل کلیفورڈ راسینا سو جب جنگ ہوئی اور راسینا کا علاقہ اور پورا میوات کا علاقہ انگریزن کی 1857 جنگ آزادی کے موقع پر انگریزن نے اٹیک کرا، تو نتیجہ انگریز یہ چاہے کہ یا علاقہ پہ قبضہ کر لیوا اور یہاں میں انگریزن کی عملداری ہو جاوے، کیونکہ یہاں حریت پسند تھا، ان چھاپا مارا کیوں کہ دہنگل کا بہت سارا گاؤں بھی اراوڑی کا پربت پہ رہ گیا، پہاڑن کے اندر رہ گیا، لیکن کائی کی بس کی روگ نہیں، اور نتیجہ کا ہوئے، نتیجہ یہ ہوئے 1857 کی جنگ آزادی نے میو قوم نے پورا کردار ادا کرو اور جنرل کلیفورڈ جو ہو وہ کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا اور وہ ختم کر دیا اور وہاں کی فوج تحس کر دی، اور انگریز میوات کا علاقہ کبھی فتح نہ کر سکا۔ لیکن نقصان یہ ہوئے، لیکن ہم یہ نقصان نہ کہا، ہم کہاں یہ ہماری تاریخ کو حصہ ہے کہ ہم نے اپنے بر صغیر میں انگریزن کو اقتدار ختم کرنے کے لیے ہمارے بزرگ نے باقاعدہ قربانی دی اور جنگ جو ہی وہ لڑی، اور جنگ کا نتیجہ میں جو ہے انہوں نے قربانی دی، اپنے رقبان کی، اپنے بسوان کی، اپنے افراد کی، لیکن ای میو قوم کو ورثہ ہے۔ اور یاسو آگے اگر آپ چلو، جب ای علاقہ ہو آپ کو دوسری جو امپورٹنٹ یا کی دہنگلن کی تاریخ میں ہے وہ ہے راجہ الور، راجہ جے سنگھ جہاں نے الور پہ قبضہ کر رکھو، الور ریاست پہ پوری پہ قبضہ کر رکھو، اور ریاست کے اندر بے شمار 20 قسم کے جو ہے وہ گاؤں آویا، وہاں پہ طاقت کا وہاں پہ اپنی فوج چڑھا رکھی اور اپنی من مرضی کرے ہو۔ چنانچہ بزرگن کو پال کٹھا ہویا، 13 کے 13 پال کٹھا ہوا، 52 کے 52 گوت کٹھا ہویا، اور سارا لوگ کٹھا ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں اب یا راجہ ہی سو مارو اور یا بھگاؤ ہی سو۔ میوات کٹھی ہوئی اور الور کی جو تحریک کی یا میں باقاعدہ جو چودھری یاسین دہنگل اور وہاں میں ساتھ جناب عبدالحی صاحب اور جناب ڈاکٹر اشرف صاحب اور وہاں میں چودھری جو یوسف صاحب، منشی یوسف خان صاحب اور چودھری اقبال صاحب، یہ جتنا بھی لوگ ہاں انہوں نے مل کے میو قوم لیڈ کری، اور لیڈ کرنے کا نتیجہ میں الور کو راجہ کو تہس نہس کر دیو، اور الور کی ریاست شکر الحمدللہ ہن جتنا میو ہا وہ آزاد ہوگا۔ اور یا ہی نہیں قربانی دا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں، اور آپ یہ بات نوٹ کرو، اس ملک کا ادارہ نوٹ کرا کہ واقع بعد جب پاکستان کی آزادی، پاکستان تحریک پاکستان وہاں میں بڑو امپورٹنٹ رول ہو کس کو میو قوم کو کہ وہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تحریک لو جناب بخشی میو قوم نے، کیونکہ 2 کینڈیڈیٹ کھڑا، مولوی احمد جان سون کا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جناب چودھری مہتاب خان سنگھاریا۔ وہ تاریخ ہے کہ جہاں تاریخ میں میو قوم نے وہاں میں آپ کے تحریک آزادی میں حصہ لیو، پریکٹیکلی قربانی دی، تحریک الور جو ہے مہاراجہ سو ہندو سو آزاد کرائی، ان پاکستان کی تحریک میں جو ہے ایک بہت بڑا رول ادا کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، آزادی کے لیے قربانیاں دی، آج کیا ان قوموں کے ساتھ ایک اچھا سلوک ہو رہا ہے یا امتیازی سلوک ہو رہا ہے؟ اگلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں، اگر میری بات مکمل نہ ہوئے گی، کہ اگر میں دہنگل قوم کا
दहंगड़ पाल का जो चौधरी हा जिन्होंने एक रोल अदा करो, मैंने उनका ये नाम लिख लिया हा ताकि मुझसे कोई मिस ना हो जावा और मुझसे कोई गलती ना हो जावे। और आप पता हो कि जो चौधराहट का गांव है दहंगड़न का, वह है रासेना और ग्वालदा, और इन चौधरी साहिबान में जिन्होंने अपना नाम पैदा करो, जिन्हें कुर्बानी दी, जो धड़लासू और जो है बड़ा वासु कौम में लीड करके याम है चौधरी फतेह मोहम्मद आफ बीमा दहंगड़, चौधरी याकूब खां दहंगड़ धुलावटसू, चौधरी उमराव खां दहंगड़ रासेनासू, चौधरी याकूब जेलदार टपकनसू, चौधरी मौलाना अब्दुल शकूर फिरोजपुर झिरकासू, सूबेदार मेजर सरदार मोहम्मद खां बीमासू, और रैणासू चौधरी यासीन खां जिन्होंने बहुत नाम कमाया, ये भी दहंगड़ा, सूबेदार अहमद खां दहंगड़, और मौलवी अहमद जान दहंगड़ और रूपासू हा। और साथ ही साथ इनके अलावा कुछ और नाम भी यहाँ, जहाँ में चौधरी वजीर खां दहंगड़ हा, चौधरी जुम्मे खां दहंगड़ हा, चौधरी मौज खां दहंगड़ हा, चौधरी मुनीर खां दहंगड़ हा, और सूबेदार मेजर कंवल खां दहंगड़ हा, जो के मशहूर नाम हा, या में जो इनकी तारीखी अपने जो दहंगड़ की तारीख के हवाला से ही। तो हमारी एक बड़ी दर्शा जो तारीख है, हमारी एक रोशन तारीख है। हमारा जो पाल हाँ, ये माशाल्लाह बड़ा नामी ग्रामी पाल हाँ, इनको हर एक बच्चा या बात में अपने फ़ख्र महसूस करे है। और इस सारा पालन की तारीख मिलकर, सारा गोतन की तारीख मिलकर म्यो कौम की तारीफ जो है उबड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।